بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ بھارت کا ہیرو اس خطاب کے بعد مکمل طور پر زیرو ہو چکا ہے۔ غرور خاک میں ملا ہے، کانپتے ہاتھ اور لڑکھڑاتی زبان۔ اس خطاب میں پاکستان کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ پاکستان سے باضابطہ شکست کے بعد مودی نے پہلی بار اپنی قوم سے خطاب کیا۔ بھارتی وزیر اعظم کا یہ خطاب ملک بھر میں براہ راست دکھایا گیا، لیکن اس خطاب میں بھارتی قوم اور افواج کے مورال مزید ڈاؤن ہو گئے۔ مودی اس خطاب میں اپنی قوم کے سامنے فتح کا ناٹک بھی نہ کر سکا، کیونکہ سوشل میڈیا اور عالمی صحافیوں نے پہلے بھارتی فوج کے جھوٹے دعووں کی کلی کھول دی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم کے پاس اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ٹھوس شواہد اور کامیابی ایک ادنیٰ سی بھی نظیر تو تھی ہی نہیں، اس لیے پاکستان پر روایاتی الزامات کو دہراتا رہا۔ بھارتی قوم اور وہاں صحافی اس بات کا انتظار ہی کرتے رہے کہ پردھان منتری جی پہلگام واقعہ میں پاکستان کو گھسیٹنے کی ناکام کوشش پر کوئی ٹھوس ثبوت لائیں گے۔ نریندر مودی کے غرور تکبر کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی، اس لیے محض الزامات اور دھوس دھمکیوں سے وہ کام چلاتا رہا۔ اپوزیشن جماعت کانگریس سمیت بھارت کے تاجروں، بزنس مین، معزز شخصیات اور سابقہ فوجی افسران نے مودی کے خطاب کو مایوس کن قرار دے دیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کو اس جنگ سے متعلق مکمل سچ کے ساتھ اسمبلی کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ مودی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کی اس کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ مودی نے کہا کہ پاکستان سے بات صرف دہشت گردی اور آزاد کشمیر پر ہو سکتی ہے، پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ مودی نے کہا کہ آپریشن سندور کے ذریعے ہم نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر بھارت پر حملہ کریں گے تو ہماری طرف سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مودی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں جواب دینے کے لیے صرف سرحد پر تیاری کی ہوئی تھی، لیکن ہم نے ملک کے اندر جا کر کارروائی کی۔ مودی نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان میں 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ مودی نے کہا کہ پہلگام میں دہشت گردوں کی جانب سے جو ظلم کیا گیا اس کے بعد ملک کے علاوہ دنیا بھی خوف میں مبتلا تھی۔ یہ دہشت گردی کا بدترین چہرہ تھا۔ ہمیں نیوکلر طاقت ہونے کی دھمکی نہ دی جائے، اس میں نہیں آئیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی طرف
سے یقین دہانی کروائی گئی کہ آئندہ دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوگی، جس پر ہم نے بھی اتفاق کر لیا اور سیز فائر ہوا۔ تو یہ تھا وزیر اعظم نریندر مودی کا جھوٹا خطاب، جو وہ خطاب کر رہے تھے تو اپنی قوم کو وہ کوئی سچ نہیں بتا سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن DGMO اور بھارتی ہم منصب کے درمیان ہارڈ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے، جس میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل راجیو گئی اور ان کے پاکستانی ہم منصب میجر جنرل کاشف عبداللہ صاحب کے درمیان ہارڈ لائن پر رابطہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق رابطے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اعلان کردہ سیز فائر سے متعلق عام امور پر غور کیا گیا۔ دونوں کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے فائرنگ نہیں ہوگی اور شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 روز قبل ہونے والی جنگ بندی کے بعد DGMO کا یہ پہلا رابطہ تھا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔